دوستو یہ کہانی ہے ایک ایسے معجزے کی جو کہ ملیشیا کے اندر پیش آیا۔ دوستو ملیشیا سے تعلق رکھنے والا ایک شخص جس کا نام عبدالسلام تھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ انتہائی خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ زندگی بسر کر رہا تھا۔ ان دونوں کے ہاں زندگی کی کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ گھر انتہائی آسودہ تھا اور ضروریات زندگی کی ہر چیز ان کے گھر میں باہم موجود تھی۔ دونوں مسلمان تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ دوستو ان کا گھر بڑی خوشی اور خوبصورتی کے ساتھ چل رہا تھا۔ ان کے والدین یعنی کہ عبدالسلام کے والدین اور اس کی بیوی صفیہ کے والدین دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہنچ چکے تھے، یعنی اس جہان فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ اس لیے اب ان کے پاس سوائے ایک دوسرے کے اور کوئی نہیں تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ یوں ہی محبت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے کہ تقریباً 3 سال ان کو جب ازدواجی بندھن میں بندھے ہوئے ہو گئے تو اللہ کی ذات نے انہیں پہلی بیٹی سے نوازا۔ جب یہ پہلی بیٹی اس دنیا میں آئی تو اس شخص نے یعنی عبدالسلام نے اپنی اس بیٹی کے لیے دنیا کی ہر نعمت اور دنیا کی ہر ایک سہولت پیدا کرنے کے لیے حتی الامکان کوشش کی اور اپنے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی، اور صفیہ نے بھی محبت میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ اسی طریقے سے تقریباً 2 سال کے وقفے سے ان کے ہاں ایک اور بیٹی پیدا ہوئی، اور یہ دونوں بیٹیاں اپنے ساتھ نصیب اس قدر لے کر آئیں کہ عبدالسلام کا بزنس دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا اور وہ ملک کے بڑے بزنس مینوں میں سے ایک بن گیا۔ دوستو پھر ان کے ہاں تیسری ننھی پری کی آمد ہوئی، لیکن یہ تیسری ننھی پری کا پاؤں ایسا گھر پر آیا کہ جیسے ہی یہ پیدا ہوئی ان کا پورا کاروبار ڈوب گیا۔ ان کو بزنس میں ایک بہت بڑا لاس ہوا، فیکٹری جل گئی، کچھ فراڈز ہو گئے اور قریبی عزیزوں تک نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ عبدالسلام کو بزنس میں اس قدر بڑا دھچکا لگا تھا کہ اس نے ساری زندگی محنت مشقت سے جو کچھ بنایا وہ سارے کا سارا ایک ہی آہٹ میں، ایک ہی جھونکے کے اندر اور ایک ہی جنبش کے اندر پلک جھپکتے ختم ہو گیا۔ یہ اتنا بڑا جھٹکا تھا کہ عبدالسلام جانبر نہ ہو سکا اور اس جہان فانی سے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے کوچ کر گیا۔ دوستو اس کا جانا تھا کہ اس کی 3 بیٹیاں اور ان کی ماں صفیہ اس دنیا میں اکیلے رہ گئے، لیکن بھلا ہو کہ صفیہ کے والدین نے صفیہ کو پڑھایا لکھایا تھا اور اس قابل بنایا تھا کہ وہ کہیں پر نوکری کر کے اپنی بیٹیوں کا اور اپنا پیٹ پال سکے۔ دوستو صفیہ نے ایک جگہ پر کام کرنا شروع کر دیا اور وہ وہاں پر کام کرتی، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے آپ کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے کچھ نہ کچھ کماتی اور اپنے گھر کو بأحسن و خوبی چلا رہی تھی۔ دوستو پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہی تھی کہ اچانک اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ اے میرے مولا، مجھے تب تک موت مت دینا جب تک میں عمرہ نہ کر لوں اور اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کی شادی نہ کر لوں، یعنی میں اپنی 3 بیٹیوں کو بیاہ دوں اور تیرا گھر جو ہے اس کی زیارت کر لوں، تو میرے مولا اس سے پہلے مجھے موت مت دینا۔ دوستو اس کی اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس قدر بھایا، اس قدر اچھی جو ہے میرے مولا کو اس کی یہ بات لگی، یہ دعا لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کی یہ دعا قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب اس نے سب سے پہلے ایک اچھا لڑکا دیکھ کر اپنی سب سے بڑی بیٹی کی شادی کی۔ پھر صفیہ نے اپنی دوسری 2 بیٹیوں کی شادی کے لیے بھی انتظامات کرنے شروع کر دیے اور ایک اچھا لڑکا دیکھنے لگی۔ وقت گزرتا گیا، اسے کوئی لڑکا پسند نہیں آ رہا تھا۔ پھر اللہ کی ذات نے سبب بنایا اور منجلی بیٹی یعنی دوسری بیٹی کے لیے بھی ایک اچھا لڑکا مل گیا۔ یوں دوسری بیٹی کی بھی شادی کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد باری آئی تیسری اور سب سے چھوٹی بیٹی کی، لیکن چھوٹی بیٹی کے لیے اس سے پہلے کہ کہیں پر رشتہ ہوتا، اللہ کی ذات نے صفیہ کو اپنے گھر بلا لیا، یعنی کہ اسے عمرے کے لیے ایک جگہ پر اپنے کاغذات اس نے جمع کروائے ہوئے تھے، وہاں سے وہ نامینیٹ ہو گئی اور اس عمرے کے دفتر سے فون آیا کہ بھائی آپ کا نام نکل آیا ہے قراندازی میں اور آپ اس دفعہ عمرے کے لیے سب کے ساتھ جائیں گی، لہٰذا فوری طور پر اپنے تمام ڈاکومنٹس لا کر اس دفتر میں جمع کروا دیں تاکہ آپ کا نام ٹکٹ کے لیے بھیجا جا سکے۔ صفیہ نے اپنا نام لے جا کر وہاں پر جمع کروایا، اپنے ڈاکومنٹ جمع کروائے، اپنا پاسپورٹ جمع کروایا اور اللہ کے گھر چلی گئی۔ وہاں پر پہنچ کر بھی صفیہ نے یہی دعا کی کہ اے اللہ، میری 2 بیٹیاں جو ہیں ان کا تو سبب بن گیا اور دونوں اپنے گھر کی ہو گئیں، جب تک میری تیسری بیٹی کا سبب نہ بنے اور جب تک تیسری بیٹی کی شادی نہ ہو، میرے مولا مجھے موت مت دینا، میں اس کی شادی کر کے اس کے بعد اس دنیا سے جاؤں گی۔ احباب آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور موت زندگی کے پاس امانت ہے، زندگی کو موت کے ہاتھوں اپنا آپ لوٹانا ہی پڑتا ہے۔ اس لیے صفیہ نے جب یہ دعائیں مانگی تو ملک الموت بھی یہ سب سن رہا تھا
दोस्तों सफिया की मौत का वक्त आ रहा था, लेकिन चूंकि उसकी अल्लाह तबारक व तआला के साथ कमिटमेंट ऐसी थी कि मालिक ने उसकी दुआ को ऐसा कबूल कर रखा था कि शायद उसको एक्सटेंशन मिल जाती। जब सफिया वापस आई उम्रे से तो इसकी बच्चियां बहुत ज्यादा खुश थीं। वो अपनी माँ को मिलने के लिए आईं। माँ उन सब के लिए सऊदीया से तरह तरह के तोहफे लेकर आई थी, तहाइफ लेकर आई थी, जो उसने सब के अंदर तकसीम किए। बच्चियां बहुत ज्यादा खुश थीं। इसी असना में यह भी पता चला कि सफिया की सबसे छोटी बेटी के लिए उसकी सबसे बड़ी बेटी के ससुराल वालों ने अपने सबसे छोटे बेटे का रिश्ता तय करने का सोचा है। वो भी तकरीबन 1 हफ्ते के बाद उनके घर रिश्ता ले आए। अब जो देवर था सबसे बड़ी बेटी का, उसके हाथ सबसे छोटी बेटी का रिश्ता देना था। सफिया इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा खुश थी कि चलो दोनों बेटियां एक ही घर में जाएंगी। बड़ी बेटी के साथ अभी तक ससुराल वालों का जो सुलूक है, जो रवैया है, वो बहुत अच्छा है, बड़ा खूबसूरत है, तो मेरी सबसे छोटी बेटी भी वहां पर चली जाएगी, तो चलो दोनों बहनें एक ही घर के अंदर सुखी रहेंगी। अब सफिया ने जब अपनी इस सबसे छोटी बेटी की शादी के दिन फिक्स किए तो ऐन शादी के दिन से 2 दिन पहले सफिया का इंतकाल हो गया। दोस्तों सफिया को दिल का दौरा पड़ा। वो जिस जगह पर बैठी थी वहीं पर नीचे गिर गई और 2 दिन पहले शादी से सफिया अल्लाह तबारक व तआला को प्यारी हो गई। सारे खानदान के अंदर वावेला मच गया। 2 बच्चियां थीं, तीनों वो अपनी माँ से लिपट कर रोती रहीं और कहने लगी कि आपने हमसे वादा किया था कि जब तक सबसे छोटी की शादी नहीं होगी आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगी। आपने तो अल्लाह से भी वादा लिया था, माँ आप वापस आ जाएं। दोस्तों लोगों ने बच्चियों को उनसे दूर किया। सफिया की लाश को नहला धुला कर, गुस्ल देकर उसे कफन वगैरह पहनाया जा रहा था कि एकदम से सफिया जाग उठी। ये मंजर ऐसा था जिसे देखकर लोगों की दौड़ें लग गईं कि मुर्दा जिंदा हो गया। और ये अजीबोगरीब वाकया है। कुछ लोग इसे मौजज़ा कह रहे थे तो कुछ उसे भूत और डायन कह रहे थे और वहां से भागते जा रहे थे। लेकिन जो बच्चियां थीं वो एकदम अपनी माँ से लिपट गईं। दोस्तों चूंकि अल्लाह की जात ने यह तय कर रखा था कि मैंने सफिया को तब तक जिंदगी देनी है जब तक उसकी सबसे छोटी बेटी की शादी ना हो जाए, इसलिए सफिया को वापस जिंदगी दे दी गई। जब डॉक्टर से पूछा गया कि ये क्या माजरा हुआ है तो डॉक्टर्स ने बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उन्हें अटैक आता है तो उनके दिल के तमाम वॉल्व एक ही टाइम पर बंद होते हैं और ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, जबकि थोड़ी देर बाद अगर उन्हें कोई स्टिमुलस मिले, जैसे सफिया के केस में ठंडा पानी एक स्टिमुलस था, तो वो दोबारा से अपने पंप्स को रिबिल्ड करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो दोबारा से चलना शुरू हो जाती है। सफिया के केस में भी ऐसा ही हुआ है। ये बहुत रेयर है, यानी लाखों में से किसी एक शख्स के साथ होता है और सफिया के साथ ऐसा हो गया, इसलिए ये जिंदा हो गई। ये वाकयातन अल्लाह का मौजज़ा है। प्यारे दोस्तों, जब आप अल्लाह तबारक व तआला से सिद्क़े दिल से कुछ मांगते हैं तो इस नियत के साथ मांगा कीजिए और इस यकीन के साथ मांगा कीजिए कि अल्लाह पाक की ज़ात उसे कबूल करेगी। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।